الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والمطلقات وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہو یتربصن وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں بانفسہن ثلاثۃ قروء 3 ماہ تک ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اس بات کو چھپائیں جو اللہ رب کریم نے ان کے رحموں میں تخلیق کیا ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہیں تو اس بات کو واضح کریں۔ وبعولتہن اور ان کے شوہر احق بردہن زیادہ حق رکھتے ہیں لوٹانے کا، فی ذالک اگر وہ چاہیں، ان ارادو اصلاح کر کے اس معاملے میں چاہیں تو انہیں واپس لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان عورتوں کے لیے بھی اسی کے مثل بات ہے کہ وہ بھی اگر چاہیں تو ادھر جانا زیادہ بہتر ہے ان کے لیے جو ان کے شوہر ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ اللہ رب کریم نے رکھا ہے۔ واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کل جو رات ہم نے تراویح میں پارہ تلاوت کیا تھا، سنا تھا، دوسرا پارہ، اس میں سے ایک آیت کریمہ یہ جو آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے، سورہ البقرہ کی یہ 228 نمبر آیت ہے۔ ایسی باتیں یا ایسے قرآن کریم کے جو معاملات ہیں جن کو ضرورت کے وقت ہی بیان کیا جانا چاہیے، ان میں سے یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن ضرورت کے مطابق۔ بہت معروف بات ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ آپس میں میاں بیوی کے معاملات میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو مرد کے ہاں اور کچھ نہیں ہوتا تو وہ طلاق 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 کہتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ایک پورے خاندان کو ملانے کے لیے بنایا گیا تھا اس کو منقطع کر دیتا ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد جب وہ 2 4 6 مہینے گزرتے ہیں، بچے پریشان کرتے ہیں، حالات اور معاملات ایسے بنتے ہیں، پھر لوگ بھاگتے ہیں کہ اس کی کوئی اصلاح کی صورت نکلے۔ یہ آیا کریمہ 228 نمبر سورہ البقرہ کی اس معاملے میں بہت ہی اہم ہے اور سمجھنے والی ہے۔ چند ایک باتیں اس سلسلہ میں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ طلاق قرآن کریم کہتا ہے ان عزم الطلاق فإن اللہ سمیع علیم، اگر تم طلاق کا ارادہ کر چکو، عزم کر چکو تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ گویا عزم کرنا، ٹھان لینا،
یہ اچانک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے کئی ایک معاملات ہیں جو گزرتے ہیں۔ کسی معاملہ کو طے کرنا، ٹھان لینے کے لیے عقل و فکر اور شعور انسان کا حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھانتا انسان سوچ سمجھ کر ہے، بے سوچے سمجھے ٹھانتا نہیں ہے۔ یعنی عزم جس کو کہتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب کوئی معاملہ پیش آئے تو پہلے مشاورت کر لو، مشاورت کرنے کے بعد جب طے پا جائے تو پھر اللہ پر انحصار۔ یعنی پہلے مشورہ ضروری ہے، مشورہ کرنے کے بعد یعنی کسی چیز کا عزم کرنا جو ہوتا ہے، ٹھان لینا، اس کے لیے پہلے سوچ سمجھ شعور کو حاضر رکھتے ہوئے انسان پھر وہ فیصلہ کرے، اس کو کہتے ہیں یہ ٹھان لیا ہے۔ جس کے بعد شرمندگی ہو، افسوس ہو، وہ ٹھان لیا نہیں ہوتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے 2193، آپ نے ارشاد فرمایا لا طلاق فی الاغلاق، طلاق غصے میں نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک فائر کر دیا جاتا ہے کہ کچھ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوا، میاں بیوی میں ذرا پرخاش ہوئی تو طلاق کا ایک دفعہ وہ فائر نکالا، اور یہ طلاق دینے کا یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے لیے تو یہ سوچ سمجھ باقاعدہ طور پر ہونا۔ قرآن کریم نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے کہ دیکھو، اگر کوئی معاملات ایسے بن گئے ہیں تو عورت کی جو خاندان ہے اس میں سے کچھ لوگ ہو جائیں، مرد کے خاندان میں سے کچھ لوگ ہو جائیں، پھر وہ مل کر بیٹھیں، آپس میں طے کریں معاملات کو۔ ان طے کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کو آپس میں اکٹھے رہنا ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ رب کریم نے جو موقع دیا، اللہ آج کے سبق میں جو میں نے آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی عورتوں کو چاہیے کہ وہ 3 مہینے تک اپنے آپ کو اس سلسلے کے لیے روک کے رکھیں۔ پھر دوسرے مقام پر یوں بھی ہے کہ وہ جو روکنا ہے، وہ روکنا بھی شوہر کے حق میں ہے، شوہر کے گھر میں ہے۔ شوہر کے حق میں تو رکنا ہی ہے، شوہر کے گھر میں روکنا تھا خود کو، تاکہ وہ اکٹھے رہیں 3 مہینے تک، ان کو پتا ہو کہ ہمارے جو معاملات ہیں، یہ آگے جو بال بچہ ہے، جو خاندانی معاملات ہیں، یہ آگے کیسے چل پائیں گے۔ تو وہ یعنی اچانک یہ فیصلہ کر دینا غصے میں آ کے، اس کا کوئی توق نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ انسان سوچ سمجھ اور شعور کو حاضر کر کے، اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، لوگ مل بیٹھتے ہیں، مل بیٹھنے کے بعد یہ فیصلہ طے پا جاتا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی صلح کی صورت نظر نہیں آتی، یہ اختلاف ہی ہونا ہے، منقطع ہی ہونا ہے، تو پھر ایک انقطاع کر دیا جائے۔ اس کی مدت رکھی ہے 3 مہینے۔ وہ جو 3 ماہ مدت ہے، مزید تفصیل کی ضرورت ہوگی جس کو ضرورت ہوگی، یعنی اس میں کچھ چیزیں میں اخفاء میں رکھی ہیں جو ضرورت کے ساتھ ہوگی، میں نے عرض کیا ہے۔ وہ جو 3 مہینے تک اس کی عدت ہے، وہ 3 مہینے وہ روکے رکھے خود کو۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا ہے کہ جب عورت اپنے آپ کو اس جگہ پر روکے رکھے گی، 3 مہینے گزر گئے ہیں تو 3 مہینے میں ان کی اصلاح کی صورت نہیں بنی، تو یہ رشتہ ان کا منقطع ہو گیا ہے، یہ کٹ گیا ہے رشتہ۔ اب یہ دونوں آپس میں میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے تا وقت کے یہ عورت اور مرد دوبارہ کسی وقت ان کا خیال بنے، ایک طلاق واقع ہو چکی تھی، یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، ایجاب و قبول ان کا دوبارہ ہوگا، معاملات ان کے دوبارہ طے ہوں گے، ان کا جو حق مار ہے وہ دوبارہ مقرر ہوگا۔ یعنی یہ ساری چیزیں ان کو، اگر یہ عدت گزر جاتی ہے، طلاق ایک واقع ہوئی ہے، تو اس کے بعد ان مرد اور عورت کا ذہن بن گیا تو نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، یہ عورت آزاد ہے، یہ بھی چاہے گی تو نکاح کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے، لازم ہے جیسے مرد اپنی خواہش سے نکاح کرتا ہے، ایسے ہی عورت جب تک خود اس بات کا اظہار نہ کرے، خواہش نہ کرے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہوں، اس وقت تک نکاح ہوتا ہی نہیں۔ تو وہ عورت جو مطلب کنواری نہیں رہی، ظاہر ہے اس کے پہلے شادی ہو چکی ہے، چاہے اس خاوند کے ساتھ ہی تھی، دوبارہ ذہن بن گیا ہے، تو یہ نکاح آپس میں کر سکتے ہیں، لیکن تب کر سکتے ہیں جب دونوں راضی ہوں، پھر ان کے معاملات طے ہوں تو نکاح ہو سکتا ہے۔
لیکن اس سے ماورا آگے بات چلتی ہے کہ وہ ایک مہینہ گزر گیا، دوسرا مہینہ آیا، اس میں مل بیٹھے پھر لوگ، انہوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا کہ بھئی ان کو نہیں رکھنا، اس طرح کر کے یہ 3 موقع ان کو دیے گئے تھے، تینوں موقع ان کے گزر گئے، تو اب یہ میاں بیوی آپس میں چاہیں بھی تو دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے کہا اس وقت تک جب تک یہ طلاق واقعہ ہو چکے، یعنی یہ طلاق جو ہے کلیئر ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے، تو اس کے بعد یہ عورت کہیں اور ہی نکاح کرے گی، اس مرد کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ جس سے ہمارے کچھ بھائیوں نے یہ آگے نکال لیا کہ چلو وہ وقتی نکاح کر لیں، حالانکہ وقتی نکاح کا تصور ہی کوئی نہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھ لی، وہ اتفاق ہو جائے کہ اس کا وہ دوسرا خامد اس کو طلاق دے دے، یا وہ خامد فوت ہو جائے، تو پھر یہ دوبارہ ظاہر ہے اب فارغ ہو گئی ہے طریقے کے مطابق، تو پھر یہ چاہتے ہیں تو واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر 3 طلاقیں مکمل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد یہ عورت اس مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی جس کے نکاح میں پہلے تھی۔ قرآن کہتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اگر اللہ اور یوم آخر پر ان کو یقین ہے تو اللہ رب کریم نے اگر ان کے ہاں کوئی معاملہ کر دیا ہوا ہے تو یہ اس کو واضح کریں، اس لیے کہ پھر عدت تبدیل ہو جائے گی، وہ 3 مہینے نہیں رہے گی بلکہ وہ وضع تک چلی جائے گی، چاہے وہ وقت یعنی 3 مہینے کے سے پہلے آ جائے یا 3 مہینے کے بعد جا کر 8-9 مہینے تک بھی چلا جائے، تو وہ جب اس بات کی وضاحت ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد عدت تبدیل ہو جائے گی، معاملہ وہی رہے گا جو پہلے تھا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ آپس میں اصلاح کر لیں، عدت کے دوران اگر یہ آپس میں اصلاح کرنا چاہیں تو اصلاح کی ان کے کس کی ہے؟ والمطلقات کہا ہے وہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکی ہو۔ ہمارے ہاں یہ بات یعنی طلاق اس کی یہ نہیں ہے جو مطلب یہ ابھی ایک طلاق ہوئی ہے، یہ 2 طلاقیں، طلاق مرتان کہا ہے، 1 یا 2 طلاقیں ہیں، تو اس دوران اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو وہ مرد جس کے ساتھ اس کا نکاح ہے اگر وہ اپنی اصلاح کر لے تو اس اصلاح میں یہ دونوں آپس میں اکٹھے دوبارہ ہو سکتے ہیں، ان کے لیے نہ نکاح کی ضرورت ہے نہ اس کے لیے کوئی معاملہ، طلاق ان کی واقعہ ابھی نہیں ہوئی، بلکہ وہ طلاق جو اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو اس دورانیے میں کوئی ان کا معاملہ ایسا ہو گیا تو یہ دوبارہ آپس میں صرف اصلاح کر لیں تو یہ مرد شوہر ان کے واپس لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور مفتی احمد یار خان صاحب جو بریلویوں کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر نعیمی ہے ان کی، اس میں اس آیت کے ترجمے میں یا تفسیر میں فائدے میں جا کر وہ یہ لکھتے ہیں، احقوں کا مطلب یا ترجمہ وہ جو کرتے ہیں، تفسیر وہ جو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت جس کے نکاح میں تھی وہ مرد اگر چاہے تو اس کے میکے گھر سے اس کو مار کر بھی لے جا سکتا ہے۔ حق کو یعنی زیادہ حق رکھنے کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں، اس تفسیر میں لکھا ہے انہوں نے کہ مرد اس کو زبردستی بھی، دوسرے لوگ وہ کہتے ہیں زبردستی بھی لے جا سکتا ہے کیونکہ یہ اس کے نکاح میں ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں انہی بھائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ جب یہ طلاق واقع ہوگی تو کوئی صلح کی ضرورت نہیں ہے۔ تفسیر نعیمی میں یہ بات لکھی ہے، اس آیت کی یہ احقوں کے فائدہ میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ مرد جس کے نکاح میں یہ عورت تھی جس نے طلاق دی ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی وہ زبردستی بھی لے جا سکتا ہے، گویا اس کے بھائی بہنیں، اس کا ماں باپ عورت کا اس میں مزاحمت نہیں کر سکتے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ قرآن کریم نے یہ جو چیزیں بیان کی ہیں ان کا مقصد تھا اپنی اصلاح کر کے انسان اچھے طریقے سے زندگی گزارے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، وقت تو زیادہ ہو جائے گا، ایک ہمارے ہاں بات ہے کہ عورت پسلی کی طرح ہے جی، وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، ہر معاملے میں ٹیڑھی رہتی ہے۔ حدیث میں الفاظ ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5184، اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا المرأۃ کالظل، عورت پسلی کی مانند ہے۔ المرأۃ کالظل، عورت پسلی کی مانند ہے۔ تو پسلی کا ٹیڑھا ہونا اس کی خامی ہے یا خوبی ہے؟ پسلی کا ٹیڑھا ہونا خامی ہے، جمعہ نہیں ہے بھیا، آپ بول سکتے ہیں۔ پسلی کا ٹیڑھا ہونا خوبی ہے کہ خامی ہے؟ یہ خوبی ہے، اس لیے کہ یہ پسلی ٹیڑھی ہوگی تو اس نے اندر کا جتنا نظام ہے اس کو کور رکھنا ہے، جو حساس حصے ہمارے ہیں
یعنی دل ہے، ہمارے گردے ہیں، ہمارا یہ سارا سلسلہ جگر ہے، یہ ساری چیزوں کو اس نے کور رکھا ہوا ہے، تو یہ اس کی خوبی ہے، خامی نہیں ہے۔ المرأۃ کالظل، چونکہ اس کو گھر والی کہتے ہیں، گھر کے جتنے معاملات ہیں ان کو کور کر کے رکھتی ہے عورت۔ المرأۃ کالظل، عورت پسلی کی مانند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اقامتہا کسرتہا، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ عورت پسلی کی طرح ہے، اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ یعنی پسلی کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، وہ تو سیدھی نہیں ہوگی، اگر سیدھا کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی، اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا کہ وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اگر تو اس سے فائدہ لینا چاہتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا، یہ تیرا حق ہے، فائدہ لینا چاہتا ہے تو فائدہ لے، لیکن فِيهَا عِوَجٌ، اس میں وہ ٹیڑھ ہے جو فطری طور پر ہے، اور فطری طور پر جو چیز اس کی ہے وہ خوبی ہے، اس کی خامی نہیں ہے۔ اس لیے اس کی جو فطری خوبی ہے اس کو خامی نہ بنا، بلکہ اچھے طریقے سے جو مرد ہے اس کے متعلق فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یہ قوام ہیں، یہ ایک جگہ پر قائم رہنے والے ہیں، اور یہ جو عورت ہے پسلی کی مانند ہے، تو ظاہر ہے اس نے اوپر نیچے کر کے اپنا اچھے طریقے سے وقت گزارنا ہے، اور تیرا بھی حق یہ ہے کہ جیسے یہ ہے اسی طریقے سے اس سے وقت گزار، اس کو سیدھا کرنا شروع نہ کر دے، اگر تو اس کو سیدھا کرنا شروع کر دے گا یہ ٹوٹ جائے گی، یہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے مرد یہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اپنی اس عورت کو واپس لے آئیں، اسی طرح یہ عورت بھی زیادہ حق رکھتی ہے کہ اسی مرد کے پاس واپس جائے جس کے پاس پہلے وہ نکاح میں تھی، اور جس کی وجہ سے اس کو طلاق ہو رہی تھی، یا طلاق کا یہ یعنی ابھی طلاق فائنل نہیں ہوئی بلکہ ایک یا دو طلاقیں ہو چکی ہیں، تو یہ عورت واپس جانے کا اسی مرد کے پاس زیادہ حق رکھتی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں اس معاملے میں مردوں کو ایک زیادہ درجہ دیا گیا ہے، ایک حق ان کو زیادہ رکھا گیا ہے، عورتوں پر ایک خاص درجہ ہے ان کا، وہ درجہ یہی ہے کہ یہ جا کر اس کو واپس لائیں تاکہ یہ معاملہ ان کا سدھر سکے۔ فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم، اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ آج کے سبق میں جو بات اصل مقصود بتانے کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک عام روٹین بن گئی ہے کہ جھگڑا بعد میں طلاق پہلے، یہ فائر کرنا مقصود نہیں ہوتا، یہ ایسی ایک بکواس ہے جو کیا جاتا ہے اور نہیں کرنا چاہیے، کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ کہیں واقعہ پیش آ جائے تو اس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، یہ لازم ہے کہ یہ ٹھان لیا، یعنی عزم کرنا ہے، اور عزم کے لیے سوچ سمجھ عقل فکر شعور کا حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے بنائے ہوئے قوانین کو موم کی ناک نہ بنا دیا جائے کہ جیسے چاہیں ہم اس کو موڑتے رہیں۔ اللہ رب کریم کے احکامات کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزارنے سے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔